سچل سرمست. دراسا کی بستی ایک عام جگہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ جگہ ہے جو پرسوز صوفیانہ کلام کا گہوارہ ہے، جہاں نہ صرف فطرت کی آواز سننے کو ملتی ہے، جہاں تنبورے کی تان پر صوفیانہ راگ چھڑتا ہے. جب شام ڈھلتی ہے تو مزار کے اندر تنبورے کی تاریں حرکت میں آتی ہیں اور پورا ماحول صوفیانہ دھنوں میں رنگ جاتا ہے. سچل اپنی پہچان اس طرح کرواتے ہیں: دراسا میرا مسکن ہے اور میرا نام سچو ہے. یہ اس شاعر کی صوفیانہ شاعری ہے جسے سندھ کا منصور کہا جاتا ہے، جس میں فطرت کی خوبصورتی محفوظ ہے. سچل اللہ کی ذات کو ہر چیز میں پاتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے: ہر طرف اللہ کی ذات کا جلوہ ہے، ادھر بھی وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے، اور میں بھی وہی ہوں، سب کچھ حق ہے. میں نہ روشنی ہوں نہ آگ ہوں، لیکن میں ہی مالک ہوں، میں ہی سہارا ہوں. ایسے صوفی جو اللہ کے سچے عاشق ہیں، جو دکھاوے سے زیادہ نیت پر زور دیتے ہیں، وہ ہمیشہ ظاہر پرستوں کے عطاب کا شکار ہوتے ہیں. اسی عطاب کی وجہ سے کئی شہید ہوئے، کئی پھانسی پر لٹکائے گئے. لیکن سچل ان سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں: جہیں دل پیتا عشق دا جام، سائی دل مست و مست مدام. وہ ذات ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. سچل کا دور وہ ہے جب سندھی شاعری تبدیلی چاہتی تھی اور وائی کی جگہ کافی نے لی تھی، اور کچھ غزلیں بھی کہی گئیں. ساتھ ساتھ زبان کی تبدیلی بھی ہوئی، لیکن تخلیقی شعور ناپید ہو گیا. شاہ صاحب کے وصال کے بعد سندھ کا صوفی رنگ اجڑ رہا تھا. سچل نے اس روح کو پھر سے زندہ کیا اور بخوبی آگے بڑھایا. سچل نے ایک روحانی اور قومی رہبر کا کردار ادا کرتے ہوئے سماج کی مذہبی بنیاد پر تفریق کی، مخالفت کی اور ظاہر پرستی سے بڑھ کر نیت پر زور دیا. کچھ لوگ مسند پر بیٹھ کر وعظ کرتے ہیں، کچھ لوگ کتابی علم کا بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ مفتی بن کر فتویٰ دیتے ہیں، کچھ لوگ ظاہری عبادات کا ڈھونگ کرتے ہیں، کچھ لوگ فرق پہ فرق پلٹتے ہیں، کچھ لوگ بے سروپا باتوں میں الجھتے رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی محبت کا سبق نہیں سکھاتا. وہ ذات ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. یہ انعام یافتہ روحوں کی وجدانی کیفیت میں اعلیٰ ذات سے ربط ہے. سچل جو اس وقت اسی خیال کے علم بردار تھے اور وجدانی کیفیت میں اکثر کہتے تھے: مرد سچ کہتے ہیں، کسی کو پسند ہو نہ ہو. سچل نہ صرف مذہبی انتہا پسندی کے مخالف تھے، لیکن وہ دقیانوسی خیالات کو بھی رد کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے. اللہ کسی مخصوص جگہ میں نہیں رہتا، بلکہ اس کا دلوں میں بسیرا ہے.
اللہ کا پسندیدہ مسکن انسان کا دل ہے، لہٰذا عبادت کے لیے کسی مخصوص جگہ کا تعین ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کو اپنی روح میں جذب کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سب کا مالک ہے۔ سچل نے فرقہ وارانہ اور مذہبی اختلافات کو اہمیت نہیں دی اور خود کو اس سے دور رکھا اور سب کو ایک خدا سے محبت کرنے کا پیغام دیا۔ سچل نے کہا، سچا عشق جہنم کی آگ کے خوف اور جنت کی آسائشوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ انہوں نے سچے عشق کے راز کو پا لیا تھا۔ سچل کی شاعری میں ایسے صوفیانہ رموز ہیں جو ہندو مسلم کو ایک ساتھ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اور لوگ نہ صرف اس کی شاعری سے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ روحانی طور پر بھی مسرور ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی کچھ بھی کہے، میں جو بھی ہوں وہی ہوں۔ کچھ لوگ مجھے بد کہتے ہیں، کچھ مجھے رد کرتے ہیں، کچھ مجھے ملحد کہتے ہیں، لیکن میں جو بھی ہوں وہی ہوں۔ کھول دیدار دکھاؤ، میں آیا مکھ ویکھن۔ دنیا کی دیگر قوموں کی بنسبت سن تصوف کا اثر کچھ زیادہ ہی لیا ہے۔ جہاں کچھ بدعتیں اور دقیانوسی رواجات پائے جاتے ہیں، لیکن وہیں کچھ ایسے بزرگ حضرات بھی ہیں جو اللہ کے پیار کی نہ بجھنے والی پیاس رکھتے ہیں۔ ایسے اللہ کے سچے بندے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور ہر قسم کے اختلافات سے دور رکھتے ہیں۔ ان کی نظر میں سب انسان برابر ہیں۔ یہ لوگ ہر قسم کی تفریق سے بے نیاز رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے قول و فعل سے سماج میں مذہبی ہم آہنگی پیدا کی اور تفرقات سے پاک سماج
سچل کے بقول حقیقی وصال روحوں کا سنگم ہے۔ عاشق اور معشوق، طالب اور مطلوب دو الگ ہستیاں نہیں ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا عالمی اتحاد کا یہی فلسفہ سچل نے بڑی خوبصورتی سے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے اور کہتے ہیں، مسلم اور غیر مسلم میں انسانیت کے ناطے کوئی فرق نہیں ہے، جاننے والا یہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے اور وہ نیتوں کا جاننے والا ہے۔ سچل نے اسی روحانی راز کا اپنی پوری زندگی پرچار کی۔ ایک روایت ہے کہ لاڑکانہ کی ایک گائیکا مائی جیوائی سچل کی پیروکار تھی اور سچل کو اس کی گائیکی بہت پسند تھی۔ سچل نہ صرف راگ کو پسند کرتے تھے بلکہ کبھی کبھی خود بھی وجدانی کیفیت میں ناچنے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ میں حق ہوں۔ لہٰذا کوئی تعجب نہیں جب اللہ محبوب بن جائے اور بندہ بھی اللہ کا مطلوب بن جائے، پھر یہ اس ذات کے جمال کا اعلیٰ تخیل ہے اور اس کے اوصاف کا ادراک بھی اعلیٰ حصے جمالیات والے کو ہی ہوتا ہے۔ سچل وجودی فلسفے کے پیروکار تھے جن کی خاندانی نسبت حضرت عمر فاروق سے ملتی ہے۔ سچل بامشکل 6 سال کے بچے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی۔ سچل کی شادی اپنے چچا عبدالحق کی بیٹی سے ہوئی جو ان کا روحانی رہبر بھی تھے۔ سچل نے رمضان المبارک کی 14 تاریخ کو اس جہان فانی سے رحلت فرمائی اور ان کا سالانہ عرس بھی ہر سال اسی دن منایا جاتا ہے، جس میں سندھ اور ہند اور دیگر ممالک سے ہندو مسلم پیروکار شریک ہوتے ہیں۔ نہ کوئی وجود تھا، نہ ہی کوئی صورت تھی، نہ ہی کوئی علم تھا، نہ ہی کوئی سزا جزا کا تصور تھا، نہ کوئی خوشی تھی نہ غم تھا۔ اس کے بارے میں سچل کیسے اور کس طرح بیان کرے؟